إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اچھا جی، ہم نے اپنی گفتگو جو ہے وہ پچھلے ہفتے روکی تھی اس موضوع پہ کہ عبادت جو ہے ہمارا جو گفتگو چل رہی تھی میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ ایک احاطہ اور ایک بڑی تصویر پکچر جو ہے آپ کے سامنے رہے. ہم نے بات جو ہے وہ شروع کی تھی کہ علم کا حصول جو ہے، بات ہم نے کچھ اس طرح شروع کی تھی کہ علم کا حصول جو ہے وہ ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے جی، علم کا حصول جو ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اسی ضمن میں ہم نے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھایا تھا کہ کیونکہ علم کا حصول ایک بہت اہم عبادت ہے، اس لیے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں. ٹھیک ہے، اس کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں. نمبر ایک، اخلاص، کہ وہ عمل خالصتاً للہ، اللہ کی خاطر کیا جائے، اور نمبر دو، وہ عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، تو ہماری جو گفتگو ہے اس میں ہم نے اخلاص کو قدر تفصیل میں دیکھ لیا تھا، اور اس کی اہمیت کے تحت اس کی خاصی ہم نے ایک ڈیٹیل جو ہے اس کو دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے جو اگلی چیز دیکھنی ہے، عبادت کی دوسری شرط جو ہے اس کی قبولیت کے لیے، وہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے جو اپوزٹ چیز ہے اس کو سمجھا جائے، اور وہ کیا ہے؟ بدعت. تو ہماری گفتگو میں دوسری شرط کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. تو آج کی ہماری کلاس کا اور مجھے امید ہے کہ اگلی کلاس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ اس موضوع پر ہوگا، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے. ہمارے معاشرے میں اس پہ کافی دو ایکسٹریمز ملتی ہیں، کچھ بالکل ایک ایکسٹریم پہ ہیں بدعات کو لے کے، اور کچھ بالکل دوسری پہ ہیں. تو ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم نے وسط والا معاملہ رکھنا ہے، جس طرح کی شریعت جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ہدایت دیتی. یہ مغیرہ، حافظ مغیرہ حفظہ اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہ کلاس پڑھائی تھی. انہوں نے اس پہ کچھ نوٹس باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے مرتب کیے ہیں. تو اس بدعت کے ٹاپک پہ ان کے نوٹس بہت ہی عمدہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ انہی نوٹس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج اپنی کلاس پڑھاؤں گا، اور کوئز بھی جو میں بناؤں گا، یہ 2 PDF فائلز ہیں نوٹس کی، میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا. تو کوئز کی تیاری بھی آپ اسی سے کیجیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی، سب سے جو پہلی بات وہ یہ، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عبادت کی دوسری شرط ہے وہ کیا ہے. عبادت کی دوسری شرط ہے، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایسی جامع خصلت ہے جو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا موجب بننے والی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معصوم نقش قدم پر چلنے سے یقینی بنانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں دوسری شرط اللہ کے رسول کی محبت ہے، جس کو اتباع رسول سے یقینی بنایا جاتا ہے. یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید کی آیت دلیل ہے اس کی. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31. اللہ فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم. ماشاءاللہ سب آگے ہیں. چلیں جی، اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. چلیں جی، الحمدللہ. اگر آپ نے کچھ شروع والا پورشن مس کر دیا تو آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یا محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو یا رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری تابع داری کرو، اتباع کرو. اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اور یہ جو مصنف نے بات، اگلی بات ہے، یہ بہت چوٹی کی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیے، آپ سمجھیے کہ آپ زوم آؤٹ کر کے یہ بات سمجھنے لگے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک کلاس کے شروع میں کانٹیکسٹ دیا کہ ہم نے اپنی بات شروع کی تھی علم کے حصول سے، اور ہم نے دیکھا علم کا حصول عبادت ہے.
عبادت کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں، اور ہم دوسری شرط کی بات کر رہے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے جو اپوزٹ چیز ہے بدعت کو تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ ہمیں اس میں کوئی سمجھنے میں دشواری نہ ہو سنت کو۔ شیخ بکر ابو زید کہتے ہیں اس یہ ان کی دیکھیے ان کی کوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اور مجموعی طور پر یہ حلیہ یعنی کہ اس کتاب کی بنیاد، کیا کتاب کی بنیاد ہے؟ یہ جو دوسری شرط ہے اتباع رسول، وہ کہتے ہیں کہ گویا اس کا مقام، دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے یہ تربیت حاصل کر رہے ہیں کہ میں اور آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان باقی شرائط سے ہم نے مزین کرنا ہے جن سے اس کتاب میں مصنف نے جس کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ میری کتاب کو آپ ایک لباس سمجھیے، اور لباس میں جو سر پر تاج کا مقام ہے وہ اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے وہ فرماتے ہیں اور مجموعی طور پر یہ حلیہ کتاب کی بنیاد ہے، اور اس کا مقام لباس کے حوالے سے سر پر تاج کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حوالے سے ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا لیکن اللہ اس کے لیے دو دیوان پھیلا دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ایک تو امراض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ رب العزت کی خاطر کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ کیسے کیا گیا ہے، کیسے کیا جانے سے مراد کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ یہ روایت جو ہے یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی چیز نکال لی جو اس نے نہیں تھی تو وہ رد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب بدعت کو سمجھنے سے پہلے دیکھیے ہم سنت دوسری شرط کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں نے اس کے تھوڑا غور کیا جب مغیرہ بھائی کے نوٹس پہ بھی، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایک ٹیچنگ ٹیکنیک ہے، اس کو سائنیکٹکس کہا جاتا ہے۔ سائنیکٹکس سے مراد یہ ہے کسی ایک چیز کو سمجھانے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ بلیک کلر کیا ہے تو آپ کو وائٹ کلر کو دکھا کے بلیک کلر کو آپ زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ بالکل اسی طرح اس شرط کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ سمجھنا ضروری ہے جو کہ بدعت ہے۔ اب بدعت کو سمجھنے سے پہلے کچھ مقدمتاً چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سمجھنی ہیں۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے، جس کو آپ سمجھ لیں کہ ایز کانٹیکسٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، ایز مقدمہ آپ ذہن میں رکھ لیں، تو پھر جو اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں بدعت کے معنی کو لے کے انشاءاللہ وہ ذہن میں پیدا نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا مقدمتاً جو آپ نے بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آیت آخری آیات کے نازل ہونے والی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی اضافے کی، دیکھیے میں دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی بھی قسم کا اضافہ یا کسی بھی قسم کا نقص جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے اللہ دین پورا کر چکے ہیں، دین میں نہ تو کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ ہی کسی چیز کا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اس معنی کو بھی سمجھائیں گی کہ دین میں اضافہ نہیں کرنا، اور اس معنی کو بھی سمجھائیں گی کہ دین میں کسی قسم کا نقص نہیں کرنا، کمی نہیں کرنی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لمبی روایت ہے، میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 صحابی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا معاملہ پوچھ لیں کہ بھئی ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے۔ اب یقیناً وہ ایک بڑے جذبے کے ساتھ گئے تھے کہ ہم دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں اور ہم بھی جو ہیں اس طرح کی عبادت کریں۔ تو ان سے پوچھا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے۔ تو انہوں نے سن کر گویا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کیفیت کو اس طرح جانا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ انا فتحنا میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ اب وہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ ہے، تو ہم تو اس سے بھی بڑھ کے کریں گے۔ کیا مطلب؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، روز قیام کیا کروں گا اور میں سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھا کیا کروں گا اور افطار نہیں کیا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ خواتین سے وقال الآخر انا اعتزل النساء، میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ فلا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ بتایا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ سب کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ابھی تک صرف میں ہی بولی جا رہا ہوں اور کوئی آپ سے مزید گفتگو نہیں ہوئی۔ جی سب میری بات سن رہے ہیں غور سے؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب آپ نے غور یہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رپلائی کرنے کا طریقہ انداز یہاں پہ عام طور کے انداز سے مختلف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں گفتگو فرمایا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ آپ کا جو جواب ہے اس کا انداز گفتگو مختلف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم نقطہ سمجھانے کا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دیکھیے میں انڈر لائن کر رہا ہوں، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم لوگوں جس نے وہ یہ کہا، اما واللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں نازل ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان پہ جو نازل ہوتا، ان پہ جو وہی نازل ہوتی ہے وہی بولتے ہیں۔ اور اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور میں آپ کو سورہ حاقہ کا حوالہ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کہیں یا کیا بات کہیں، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہاں پہ سمجھانا امت کو مقصود ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا انداز گفتگو نہیں ہے جیسے کہ علماء سمجھاتے ہیں۔ اللہ سورہ حاقہ میں کہتے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی بات گھڑ لی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ان کو ہم داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شاہ رگ کو ان کے تن سے جدا کر دیں گے، اور تم میں سے کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ بہت یہ ایک عجیب انداز بیان ہے سورہ حاقہ میں، اللہ تعالیٰ نے جو امت کو سمجھانے کے لیے بتایا۔ یہ میں آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی صحابہ کو نبی کریم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ دیکھیے یہ کوئی بھی نیک شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم خیر تھے، سب سے کامل معلم تھے، ان کا انداز بیان آپ یہاں پہ دیکھیے کہ وہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تم میں سے سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں اللہ سے اور سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، و اصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میری بیویاں بھی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو کہ بہت قیمتی ہے، دین کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اور جمعے کے خطبات میں بھی آپ سنتے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ کیا بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، یہاں پہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دین اتنا جتنا کہ ہمیں بتایا گیا اس میں اضافہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ 10 لاکھ دفعہ
کلمہ پڑھیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی صبح شام پڑھیں. تو ان میں سے کون سا زیادہ جو ہے وہ قیمتی ذکر ہوگا؟ تو شاید جس کو زیادہ سمجھ نہ ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ جی 10 لاکھ پڑھنے والا زیادہ جو ہے وہ فائدے مند میں رہے گا. نہیں، چاہے کوانٹٹی میں تھوڑا ہو لیکن سنت کی پیروی کرنے والا وہ بھاری ہے تمام ان چیزوں سے جن پہ سنت کی مہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ پہلی بات دیکھیے جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دین میں اضافہ نہیں ہے، دین کامل ہو چاہیے. مقدمتاً بدعت کو سمجھانے سے پہلے پہلی بات کے ضمن میں نے آپ کو سمجھی 1A سمجھائی ہے کہ دین میں اضافہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں نقص کی بات پہ. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عابس بن ربیع فرماتے ہیں عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان جاء الى حجر الاسود. عمر رضی اللہ، مشہور قصہ ہے آپ کو پتہ ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کیا فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچ، لا تضر ولا تنفع. یہ دیکھیے، لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. یعنی کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کچھ سکھا گئے ہیں یہاں پہ اتنی سی بات کر کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات سمجھائی کہ دین میں نقص بھی نہیں کرنا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ پتھر نقصان اور نفع نہیں دے سکتا، لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر آپ کی اتباع فرماتے ہوئے اس کو بوسہ دیا. اسی لیے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں امت کو سمجھا دی کہ اس میں نفع نقصان نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی علامت ہے. اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی امام طبری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یہ عمل اس لیے کیا چونکہ مسلمانوں کی اکثریت اسلام ابھی کلی طور پر واقف نہ تھی، اسلام سے بھی کلی طور پر واقف نہ تھی، اور ان میں بت پرستی اور پتھروں سے محبت کی رمق باقی تھی. چونکہ عرصہ دراز سے ان کا شکار رہے اور یہیں پہ انہوں نے دیکھیں ان کے عقائد کی بھی اصلاح فرمائی. اور دیکھیں یہاں پہ غور طلب بات کیا ہے کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو یہاں پہ یہ میسج بھی دیا کہ دین میں کسی بھی عمل کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے وہ آپ کو فائدے مند لگے یا وہ آپ کو نہ لگے، چاہے وہ آپ کی عقل میں بات آتی ہو یا وہ آپ کی عقل میں بات نہ آتی ہو. یہ آج کل بہت فتنہ ہے معاشرے میں کہ جی عقل میں یہ بات نہیں آتی تو ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں. دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ جو عقل کی بات کرتے ہیں اور یہ جو انکار حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھیے. آپ طالب علم ہیں، آپ کو اس بات کا خوب علم ہونا چاہیے. انکار حدیث کے مختلف شیڈ ہیں. انکار حدیث کوئی بھی ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کا سب سے اہم نقطہ، مطلب اصل میں انکار کس چیز کا کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی انکار حدیث جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. جی کون مجھے بتائے گا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ جی یہاں پہ رک کے میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. جی 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 طلب ہے بھائی. ٹھیک ہے لیکن یہ جی جی بتائیے وہ حدیث کو عقل سمجھی رکھتے ہیں کہ اگر یہ عقل تسلیم کرتی ہے وہ اس کو صحیح قرار دیتی ہے، عقل کی بات نہیں آتی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ہے. آپ کا جواب ٹھیک ہے لیکن آپ کا جواب کلی طور پہ درست نہیں ہے. جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جی بتائیے. جی بتائیے. جی جی
دیکھیے میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یہ شیخ انس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں نے بہت سال پرانی بات ہے، 4-5 سال پرانی بات ہے، انہوں نے صحیح بخاری کے دروس بھی شروع کیے تھے، تو کچھ 1-2 دروس جا کے جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تھا. تو شیخ انس نے جو ہے وہ پہلے 2-3 دروس میں یہ بات ثابت کی تھی. اب دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عقل پہ پرکھتے ہیں، آپ سوچیں کہ وہ اتنی جرت کیسے کرتے ہیں. آپ کبھی آپ سوچیے، آپ کی کاریں کسی ایسے شخص کے سامنے بیٹھی ہے جو کہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، کلی طور پہ نہیں لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ نئی بات کو تسلیم کر رہا، تو یہ وہ جرت کیسے کر سکتے ہیں کہنے کی کہ یہ عقل کو بات تسلیم نہیں کر رہی. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی تسلیم نہیں کرتے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگر آپ آج کچھ اور نہیں لکھ رہے تو یہ بات ضرور لکھ لیں کہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس میں سے اکثر و بیشتر لوگ حدیث کو وحی نہیں مانتے. اور آپ کو انشاءاللہ میں شیخ انس سے درخواست کروں گا کہ ایک چھوٹا سا وائس نوٹ وہ ڈسکشن گروپ میں ضرور بھیجیں. قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن بھی وحی ہے، اور اللہ نے ایک اور چیز کو بھی وحی بنا کے نازل کیا. یعنی کہ قرآنی آیات سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی کا مقام رکھتی ہے. تو اسی لیے وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو، اور وہ کھلا نہیں کہتے، وہ اس کو وحی نہیں مانتے، اس لیے وہ یہ جرت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بات عقل پر نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ وحی نہیں ہے، اس لیے جو بات عقل کے سانچے میں نہیں ڈھلتی اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ان کی لاجک سے بھی انہی کا رد ہوتا ہے. دیکھیے عقل اللہ نے پیدا کیا اور وہ محدود ہے. میں اگر آپ سے کہوں میری رائٹ سائڈ پہ دیوار ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد کوئی دیوار وغیرہ ہوگی، آپ سے اگر میں پوچھوں آپ کو دیوار کے پیچھے کوئی کچھ نظر کیوں نہیں آ رہی چیز، تو کیا خیال ہے آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. تو کیا خیال ہے میری یہ منطق، میری لاجک ٹھیک ہے؟ میری لاجک ٹھیک نہیں ہے. میری آنکھیں محدود ہیں، میں کیسے ایک ایسی چیز کے آر پار دیکھ سکتا ہوں جس کی مجھے اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی. تو بالکل اسی طرح وحی جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو کہ العلیم ہے. تو العلیم کے علم کے ساتھ میں اور آپ اپنی عقل کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ اصول یاد رکھیے، یہ اہم اصولوں کا بھی ایک اصول ہے کہ دین کے اندر نقل کو فوقیت ہے عقل پر، اور نقل سے مراد جو ہے وہ روایت ہے، یعنی کہ وحی جو ہے وہ روایت در روایت ہمارے سامنے آئی ہے جس کو نقل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر کوئی دوسرا نقطہ آپ آج لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ لکھ لیجئے کہ دین کے اندر نقل کو عقل پر فوقیت ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم اصول ہے جو میں آپ جی سوال یہ ہے کہ انکار حدیث کا انکار کرنے والے جو ہے ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کا اصل مسئلہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث کو وحی نہیں تسلیم کرتے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو بات عقل کے سانچے میں نہیں آئے گی حدیث کی اس کو ہم رد کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو میں نے آپ کو اصول بتایا وہ یہ ہے کہ دین میں نقل کو عقل پر فوقیت ہے، یعنی کہ نقل اوپر ہے، وحی اوپر ہے، اور وحی کے تابع عقل ہے، نہ کہ عقل کے تابع وحی ہے. ورنہ ہر کسی کا اپنا دین بنے گا جیسے کہ بنا ہوا ہے انکار حدیث کے فتنے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، لاہور میں مغرب کا اذان کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہم ویسے اپنی سپیڈ سے تھوڑا سلو جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ شیخ انس کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کا سلیبس بہت زیادہ ہے. ویسے بھی ہمارا یہ 1 کریڈٹ آور کا کورس ہے، اور اصل مقصد جو ہے وہ بہت زیادہ کانٹینٹ کور کرنا نہیں ہے، لیکن جو اہم اصول ہیں ان کو سمجھ کے اپنے آپ کو اس حلیہ کے ساتھ مزین کرنا ہے. تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. میں اپنی آج کلاس کا اتفاق یہیں پہ کروں گا. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ بدعت کے لوازمات، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی اقسام دیکھ کے اپنی بات کو پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. جی اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ جلدی سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. چلیے میرے خیال سے یا تو سب سمجھ میں آ گئی ہے، اور یا تو کچھ اساتذہ کہتے ہوتے ہیں نا، یا تو سب سمجھ میں آ گئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں. چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل آپ کا کوئز میں بنا دوں گا اسی طرح، اور ہوپ فلی 5 سوال ہی ہوں گے، 2 نمبر کے، 2 نمبر ایچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹینٹ ہم تھوڑا کور کرتے ہیں تو اس لیے سوال جو ہے وہ بنانا ذرا اس میں مشکل درپیش آتی ہے.
پچھلی کلاس میں ایک سوال بناتے ہوئے مجھ سے ٹائپنگ ایرر ہو گیا کہ علی نماز پڑھنے گیا، وہ علی لکھنا تھا، بعد میں مجھ سے عمران لکھا گیا. تو مجھے امید ہے کہ وہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ میرا ٹائپنگ ایرر ہی تھا. چلے جی، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی جی پوچھیے. جی وعلیکم السلام. جی جی آپ بولیے بولیے، کوئی بات نہیں. وہ پہلے کوئز میں ہوگا، پہلے کوئز میں نے جی جی بتائیے. جی جی وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ سے ہوتا ہے کہ ہم کانسیپٹ بیس ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں جو یاد میں ہوتے ہیں عام وغیرہ، تو وہ مجھے کچھ آئیڈیا ہوتے ہیں کہ کس قسم کے سوال ہیں یہ کانسیپٹ وائز یاد. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں دیکھیے آپ درست فرما رہے ہیں کہ اصل چیز تو کانسیپٹ ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے حدیث کے علم میں راوی، یہ آپ یقین کیجئے کہ میں نے یہ ایک سوال اسی لیے دیا تھا تاکہ کوئی یہ سوال اٹھا لے اور پھر میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں. آئندہ میں اکثر اس طرح گریز ہی کروں گا، لیکن اس سوال کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو کہ حدیث میں جو راوی ہے اس کو مینشن کرنا بھی کتنا ضروری. کیونکہ حدیث میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک حدیث کا متن ہے اور ایک حدیث کی سند ہے. آپ انشاءاللہ اصول الحدیث میں پڑھیں گے یہ چیز. تو جو اہمیت متن کو حاصل ہے وہی اہمیت سند کو بھی حاصل ہے، اور سند کا اختتام جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ایک بہت اہم حصہ ہے. راوی کے بغیر جو ہے وہ حدیث کامل نہیں ہوا کرتی، کیونکہ راوی کے بغیر حدیث پہ حکم نہیں لگ سکتا. ابھی کسی نے گروپ میں سوال پوچھا تھا کہ مرسل روایت کس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کا تعلق جو ہے وہ سند کے ساتھ تھا. بہرحال اس طرح کے کویسچنز میں نہیں دوں گا، میرا دینے کا مقصد آپ یقین کیجئے یہی چیز تھی کہ یہ اس چیز کی اہمیت آپ کو پتہ لگ جائے. اپنے طور پہ آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ علم پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیے ضرور کہ راوی کون ہے، اور وہ انشاءاللہ ذہن میں بات رہ جاتی ہے. اور یہ کوئی ایکیڈیمک علم تو ہے نہیں کہ اس کو یاد رکھنے میں بہت مشکل ہو، اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتے ہیں، راوی کا نام یاد رہ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف متن نہیں ذہن میں رکھنا، اس کے راوی کا کم از کم راوی کا نام ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. جی کسی کا کوئی اور سوال ہو؟ یہ کہ ان اچھا ٹھیک ہے چلیں جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا سنا اس میں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ سب کو. اور آپ جانے سے پہلے ابھی جائیے مت، میں آپ کی اٹینڈنس جو ہے اس کو ذرا ڈاؤن لوڈ کر لوں تاکہ آپ سب کی اٹینڈنس میرے پاس آ جائے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.